اللہ رب العزت کی ذات نے جو اپنی شان کا ذکر فرمایا، اپنی شانوں کا ذکر فرمایا، تو فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے، دلوں کو اطمینان دیتا ہے، مطمئن کر دیتا ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اب قاضی ایاز مالکی انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو درج کیا ہے، اور امام سمرقندی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو آیہ مبارکہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے، تو وہ اللہ کا ذکر کون سا ہے؟ کیا ایسا ذکر ہے جو دلوں کو سکون بخشتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ الذکر اللہ ہوا ذکر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا وہ ذکر جو انسان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے، جس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ ذکر اللہ دراصل ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا جو اللہ کا ذکر ہے وہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر میں بھی اپنی شان کا عنوان اللہ رب العزت کی ذات نے محمد مصطفیٰ کو رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا جو ذکر ہے، میرا ذکر، میرا سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ محمد ہیں، اور جان لو کہ محمد کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے، محمد کا نام ایک ایسا نام ہے کہ ہر دکھی دل کا سکون اور چین اسی نام میں رکھ دیا گیا ہے، اور ہر ذکر مصطفیٰ میں دل کا سکون رکھ دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس طرح اپنے ذکر کی شان کا عنوان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ پھر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، لوگوں دعا کیا کرو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ باری تعالیٰ تیرا سیدھا راستہ، تیری طرف آنے والا راستہ، وہ ایسا راستہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی حضرت عبداللہ بن عباس سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ مفسر قرآن ہیں، صحابہ کرام میں سے مفسر قرآن۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ جو سیدھا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے؟ فرمایا الصراط المستقیم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں یہ جو سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم ہے، تو صراط مستقیم سے مراد بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلو گے تو پھر تم سیدھے راستے کی طرف ہو جاؤ گے، پھر تم سیدھے راستے کی طرف چلو گے، تم ان کے اسوہ پر چلو گے تو تم صراط مستقیم پر ہوگے۔ تو صراط مستقیم نام ہے سیرت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت ابو العالیہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ پھر جب یہ بات حضرت امام حسن بصری تک پہنچی، ابو العالیہ کے ذریعہ سے امام حسن بصری تک پہنچی، کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فرمانے لگے کہ خدا کی عزت کی قسم عبداللہ بن عباس نے درست تفسیر کی ہے، ابو العالیہ نے درست تفسیر کی ہے۔ واقعتاً حقیقت یہ ہے
کہ واقعی اگر سیدھا رستہ کوئی ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اسوہ اور سیرت ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، آپس میں الگ الگ نہ ہو جاؤ، ایک رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا حضور یہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا حبل اللہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کو تھام کر کبھی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ رسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں کہ جن کو تھام کے کبھی کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ گویا ذکر اللہ وہ بھی محمد ہیں، حبل اللہ وہ بھی محمد ہیں، صراط اللہ وہ بھی محمد ہیں، اطاعت اللہ وہ بھی محمد ہیں، نور اللہ بھی محمد ہیں، محبت اللہ بھی محمد ہیں، معرفت اللہ بھی محمد ہیں، وجہ اللہ بھی محمد کی ذات ہے۔ ارے جس نے آج تک رب العالمین کے چہرے کو دیکھنا ہو وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ لے، رب کا نور نظر آ جائے گا۔ جس طرح اللہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر، جس طرح مصطفیٰ کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جس طرح مصطفیٰ سے محبت اللہ سے محبت، اسی طرح چہرہ مصطفیٰ کا دیدار خود اللہ رب العزت کی ذات کے نور کا دیدار ہے۔ صرف ایک فرق ہے اور اس فرق کو کبھی نہیں مٹایا جا سکتا، وہ فرق یہ ہے کہ رب محمد نہیں ہے، محمد رب نہیں ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کا جو ایک فرق ہے اس فرق کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا، یہ فرق ہمیشہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، مالک ہے، مولا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، یہ خلق ہے۔ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو نہیں مٹایا جا سکتا، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، یہ محمد ہیں۔ اس فرق کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان دونوں ہستیوں کے مابین مشترک نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ایک دوسرے سے یہ دونوں جدا ہوں۔ اطاعت میں دونوں اکٹھے ہیں، محبت میں دونوں اکٹھے ہیں، ذکر میں دونوں اکٹھے ہیں، معرفت میں دونوں اکٹھے ہیں، صراط مستقیم میں دونوں اکٹھے ہیں، حبل اللہ میں دونوں اکٹھے ہیں۔ دنیا کائنات کے ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کا رسول دونوں کی ذات اکٹھی ہے، اور فرق صرف وہاں آ جاتا ہے کہ جہاں عبادت کی بات آ جائے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، مولا صرف وہ ہے، اللہ کی ذات وہ مالک و مولا ہے، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہیں۔ اس فرق کے علاوہ کوئی اللہ رب العزت کی ذات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بھی نور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں۔ گویا اللہ مصطفیٰ کو خدا نہیں بنا سکتے، باقی سب کچھ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صرف خدا نہیں مان سکتے، باقی سب کچھ محمد مصطفیٰ ہیں۔ دین وہ ذات مصطفیٰ سے نکلا، گویا دین محمد ہیں، قرآن محمد ہیں، اسلام اور ایمان محمد ہیں، کعبہ اور قبلہ بھی محمد ہیں۔ تو پھر سب کچھ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ محمد ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر باقی یہ جو سب کچھ ہے کائنات میں یہ کیا ہے؟ تو لوگوں سب کچھ کی اصل محمد مصطفیٰ ہے، باقی کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے، یہ آپ کے قدموں کی خیرات ہے۔
لوگو سب کچھ محمد مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات ہے. جس گھر کی طرف اشارہ فرما دیں اور فرما دیں کہ لوگو یہ کعبہ ہے، وہ اسی وقت کعبہ ہو جاتا ہے. جس سمت اشارہ کر دیں کہ لوگوں قبلہ اس طرف ہے، اسی طرف قبلہ کر دیا جاتا ہے. جس کتاب کو فرما دے کہ یہ قرآن ہے، وہ کتاب اسی لمحے قرآن ہو جاتی ہے. ارے کس نے دیکھا قرآن کو اترتے ہوئے؟ کس نے دیکھا جبرائیل کو وحی لے کر آتے ہوئے اور پڑھ کر سناتے ہوئے؟ کس نے دیکھا وحی کا ہوتے ہوئے نزول؟ کس نے دیکھا اللہ کا اپنے رسول کے ساتھ کلام؟ کوئی نہیں جانتا، کسی نے نہیں دیکھا. لیکن صرف ایک بات تھی کہ مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے کہا آقا قرآن ہے. ایک بات تھی، مصطفیٰ نے کہا یہ جو عمارت تم دیکھتے ہو جو سیاہ کپڑے میں ملبوس ہے، یہ بلند عمارت کعبہ ہے. ہم نے کہا آقا آپ نے فرما دیا کعبہ ہے. ہم جس طرف مصطفیٰ نے اشارہ کر دیا، مصطفیٰ نے فرمایا یہ حرم ہے، ہم نے کہا آقا آپ نے فرما دیا اب حرم ہے. جس سمت آقا اشارہ فرما دیں کہ لوگوں آج کے بعد قبلہ اس طرف ہے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا، ہم نے آج کے بعد اس کو قبلہ مان لیا. یہ آقا علیہ السلام اللہ کی شان ہے کہ جو آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے ادا فرما دیں اسی لمحے وہ کام ہو جائے. پھر 1400 سال ہو گئے آقا علیہ السلام کو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، اپنی آرامگاہ اقدس میں تشریف فرما ہیں. 1400 سال گزر گئے. ان 1400 سال میں آج تک یا اس سے پہلے یا قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے خدا کو دیکھا. بتائیے کوئی ہے ایسا جو یہ دعویٰ کرے؟ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن مانتا ہر کوئی ہے. مانتا ہر کوئی ہے. دیکھا کسی نے نہیں، مانتا ہر کوئی ہے. باری تعالیٰ یہ کیا وجہ ہے کہ تجھے دیکھا کسی نے نہیں، مانتا تجھے ہر کوئی ہے؟ کیا وجہ؟ اللہ کی ذات نے فرمایا قل هو اللہ احد. لوگو تم مجھے دیکھو یا نہ دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے هو اللہ احد. جان لو وہ اللہ ایک ہے. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ اللہ ایک ہے، ہم نے بن دیکھے مان لیا. ہاں آقا آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے. یہ آقا علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی شان ہے. اور اپنے متعلق تو اس نے فرمایا یؤمنون بالغیب. ارے اگر مجھے ماننا ہے تو غیب بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لانا ہے. غیب کا معاملہ ہے میرا، بن دیکھے ایمان لانا ہے. بن دیکھے جس نے ماننا ہے مان لو. اس نے اپنا آپ کسی کو نہیں دکھایا، کسی کو نہیں سمجھایا، کسی کو نہیں سجایا، اور کہا بن دیکھے مان لو. کیوں مان لیں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تو گویا مان لو کہ اللہ ایک ہے. ہم نے مصطفیٰ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرما دیا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا اللہ ایک ہے. اور یہ آقا علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی شان ہے کہ جو آقا علیہ السلام فرما دیں منو ان ہو جائے.